ہے علی یا علی، 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 ہے علی یا علی۔ مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان یعنی رمضان المبارک کی بہت ہی اہم تاریخ 21 رمضان المبارک کے بارے میں بتائیں گے۔ 21 ماہ صیام سن 40 ہجری وہ غمناک تاریخ ہے کہ جس میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 3 دن تک ضربت کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس دار فانی سے الوداع کہا اور دنیا سے جاتے وقت کچھ وصیتیں کی جو آج بھی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی متاثر تھے۔ کھانے پینے کا سامان اپنی پشت پر رکھ کر رات کے اندھیرے میں غریبوں مسکینوں تک پہنچانا آپ کا معمول تھا، لیکن دنیا نے ایسے رحم دل محبت کرنے والے امام علیہ السلام کی قدر نہ کی اور قتل کی سازشیں کرنے لگے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کے مقدس اور عبادتوں والے مہینے میں امام علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ناظرین، 19 ماہ رمضان المبارک کی رات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سوئے نہیں بلکہ پوری رات عبادت کرتے رہے، اور پھر وہ 19 ماہ صیام کی قیامت خیز سحر ہوئی جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آخری بار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اذان کی آواز کوفے میں گونجی، صفیں تیار ہوئیں اور حضرت علی علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم امام علیہ السلام کے پیچھے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، اور جب امام علیہ السلام سجدے میں تھے تو اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے امام علیہ السلام کے سر پر وار کر دیا۔ جس وقت آپ کے ضربت لگی ہے اس وقت آپ دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں تھے، سر دوپارہ ہوا، مگر ضربت لگنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا پہلے نمازیوں کی نماز تمام کراؤ۔ نماز تمام ہوئی، نمازی روتے پیٹتے حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے کر آئے۔ جراح بلایا گیا، جراح نے کہا زہر پوری طرح پھیل گیا ہے، اب امام علیہ السلام کا بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کر خانہ علی میں کہرام برپا ہو گیا۔ 3 دن تک امام علیہ السلام اسی تکلیف میں مبتلا رہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے گھر کے سب افراد کو بلا کر ایک ایک کر کے سب کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے لال حسن، میرے بعد تم امام وقت ہو، سب کا خیال رکھنا، غریب مسکین یتیم تمہارے حوالے ہیں۔ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنی امت کا اتنا خیال ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد آپ کی امت بہک جائے یا دین سے بھٹک جائے، اسی لیے آپ نے اپنی وصیت میں زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالی۔ ضربت لگنے کے بعد آپ 40 گھنٹے زندہ رہے، اور جب غش سے کچھ افاقہ ہوا تو نصیحت اور وصیت فرماتے رہتے۔ اہل کوفہ عیادت کو آئے تھے، موت کا سا سما نظر کے سامنے تھا۔ ایسے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے نظام قدرت کو عقل کی آنکھوں سے دیکھنے والوں، یہ آخر میں فنا ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، میری وصیت تمہارے لیے نصیحت ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا لا شریک کے کوئی معبود نہیں ہے، وہی کل کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، ہر جگہ حاضر، ہر وقت ناظر ہے۔ محمد میرے ابن عم اس کے رسول ہیں جنہوں نے روز جزا کا یقین دلایا، نیکی کے صلے میں بہشت کی بشارت دی، بدی کے بدلے عذاب دوزخ سے ڈرایا۔ ان کی ہدایت نیک، نتیجہ بہتر، طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ نماز کو وقت سے قائم رکھنا، روزے رکھنا،
کہ بدن کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا کہ جان کی خیرات ہے، قول و فعل میں شرع سے باہر نہ جانا، روزی حاصل کرنے میں اور عبادت میں کوشش کرنا، آخرت کے کام میں جلدی کرنا، کامیابی پر خوشی کا ہلڑ اور ناکامی میں ہائے واویلا نہ مچانا، غم آپے سے باہر نہ ہو جانا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری، ضعیفوں کی مدد کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے رعایت کرنا، اپنے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا، مہمان کی عزت کرنا، بیمار کی دلجوئی کرنا، مصیبت زدوں پر رحم کرنا، کھانا کھانا تو پہلے صدقہ نکال دینا، غریبوں سے اخلاق سے پیش آنا، بزرگوں کا لحاظ کرنا، ہو سکے تو ضرورت سے زیادہ مال میں خیر و خیرات کرنا، لوگوں کے حقوق کو مقدم ماننا، اللہ کے فرائض ادا کرنا، صلہ رحم کرنا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حسنین کی تعظیم کرنا تم پر واجب ہے کہ وہ فرزند رسول ہے۔ میں تم سب کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، آپس میں نیک سلوک رکھنا، چھوٹے بڑوں کی اطاعت، بڑے چھوٹوں سے شفقت و مہربانی سے پیش آئیں، صبر کو اپنے اوپر فرض کر لینا، سکوت کو اپنے لیے لازم ماننا، کسی کو مشورہ دینا تو نیک نیتی سے دینا، اپنے کسی فائدے یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنے مشوروں سے کسی کو خطرے میں نہ ڈالنا، ہوس اور نفسانی خواہشات کو قناعت اور صبر کے ذریعے قابو میں رکھنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو اسے بھول جانا اور نیکی کے بدلے کسی بدلے کی خواہش نہ کرنا، اور اگر کوئی تم سے برائی کرے، برے اخلاق سے پیش آئے تو اس کی برائیوں کو بھول جانا اور اس سے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دینا، اللہ کے ذکر کو اپنا ہمدم اور تنہائی کا ساتھی سمجھنا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتے ہیں، ہمارے بعد تمہارے امام و پیشوا اور رہنما ولی امام حسن ہوں گے، زندگی کے ہر موڑ پر امام حسن سے رہنمائی حاصل کرنا۔ اس کے بعد خود امام حسن علیہ السلام سے اپنے غسل و کفن کی وصیت کی اور اپنی کامیاب زندگی کی آخری سانس لے کر اس کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹا اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ علی نے آنکھیں بند کیں اور کوفے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے سہارا بوڑھے، سب کی زبان پر والیا والیا کے نعرے بلند ہوئے۔ کوفے کی گلیوں میں، مسجدوں اور گھروں میں کہرام برپا تھا۔ دنیا اپنے امام عادل سے محروم ہو چکی تھی۔ کوفے والے اس امام سے محروم ہو چکے تھے جو ان کے لیے دن رات زحمتیں برداشت کر رہا تھا۔ ناظرین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد، کلمہ حق کو بلند کرنے میں گزر گئی۔ سلام ہو ان پر جس دن وہ کعبے میں پیدا ہوئے، جس دن اللہ کے گھر میں شہادت پائی۔ آپ کی شہادت سے حق و عدالت کے پرچم لپیٹ دیے گئے۔ جن ہدایات کے چراغ اور نور کی مشالوں سے دنیا اسلام روشن اور منور ہو رہا تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ ناظرین، ہم اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس شہادت پر تمام چاہنے والوں کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔